نمونہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مورا جیسا تھا، ہم اس طرح اپنا چہرہ بنانے کی کوشش کریں، یہ ہے نمونہ۔ آپ کے چہرے پہ داڑھی تھی تو داڑھی بڑھانے کی بات کہی گئی ہے، داڑھی بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیجامہ، لنگی، ازار جو بھی پہنتے تھے ٹخنوں سے اوپر پہنتے تھے، ٹخنوں سے اوپر پہننا یہ اسوہ ہے۔ میرے بھائی عقائد میں آپ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرنے والے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کس کے لیے کرتے تھے؟ اسی ذات کے لیے سجدہ کریں، یہ نبی کے اسوے پر چلنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں میں، سختیوں میں، مصیبتوں میں، شدائد میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے تھے، تو پریشانیوں میں، سختیوں میں، کربتوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کریں، یہ ہے نبی کے اسوے پر چلنا ہوگا۔ عقیدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا۔ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، آپ نے کہا کہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آخری لمحات میں کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کہا اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں یحذر ما صنعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کا مقصد صرف خبر دینا نہیں تھا، نبی کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو اس طرح کے اعمال انجام دینے سے بچانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اگر یہودی اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی وجہ سے لعنتی قرار دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی، نصرانیوں کا، یہودیوں کا اگر وہی حال ہے کہ وہ ملعون ہیں، اور ملعون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے ہیں، تو اگر ہمارا عقیدے میں ہمارا نظریہ بھی وہی ہوگا، ہمارا عمل وہی ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی لعنتی ہیں، ہم بھی ملعونی ہیں، ہم کوئی رحمت والے نہیں بنیں گے اگر ہمارا عمل یہ ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ ہے عقیدے کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنا۔